ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مبارک رات کی محفل سبحان اللہ، بے شک جس میں ہم کو اور آپ کو آنے کی سعادت حاصل ہوئی، سبحان اللہ، بے شک اور آپ لوگ تو مانک پور سے آئے ہیں، یہاں سے بہت دور ہے نا، تقریباً کتنا دور ہوگا؟ 100 کلومیٹر۔ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ محفل ہے کہ جو در حقیقت میں عبادت خدا، سبحان اللہ، بے شک حضور کا ذکر کرنا اور حضور کے ذکر کو سننا، یہ دونوں خدا کی عبادت ہے۔ اور ہم نے جو مسئلہ پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ جب خدا کی عبادت کے لیے نکلو تو جتنے لمبے راستے سے آؤ گے اتنا زیادہ ثواب پاؤ گے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ جب مسجد کی طرف جایا کرو نماز کے لیے تو تیز قدموں سے مت چلا کرو کہ جلدی راستہ ختم ہو جائے گا، اور جب تک تم چلتے رہو گے گھر سے نکل کر مسجد کے راستے تک، مسجد کے راستے پر چلتے رہو گے مسجد جانے کے لیے نماز پڑھنے کے ارادے سے، تب تک تمہارے اوپر خدا تعالیٰ کی رحمتیں برستی رہیں۔ سبحان اللہ، تو آپ لوگ تو 100 کلومیٹر کا فیض حاصل کر رہے ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں ہمارا یہاں پر آنا، آپ کا آنا، سننا، سنانا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، اس محفل پاک کو منعقد کرنا، اس سب کو اپنے حبیب کے صدقہ و طفیل میں قبول فرمانا۔ آمین آمین۔ سردی زیادہ ہے اور وقت بھی یہاں پر پروگرامات کے حساب سے ٹھیک ٹھاک ہو چکا ہے۔ میں لمبی چوڑی گفتگو نہیں، بس 2-4 باتیں کچھ ہیں جو آپ کو سناؤں گا، سمجھاؤں گا، اور اپنے نامہ اعمال میں نیکیاں بٹور کے چلا جاؤں گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ابھی بھیا لوگوں کو بھی آنا ہے، ابھی آپ کو بھیا کو بھی سننا ہے، میران بھیا بھی ہیں، فاران بھیا بھی ہیں، ماشاءاللہ لوگ تو اتنے ہیں کہ راتیں کم پڑ جائیں گی، لیکن چونکہ آپ لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے، دور دراز سے لوگ آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأہل بیتہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، صدق اللہ المولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قبل اس کے کہ ہماری اور آپ کی گفتگو تھوڑی دیر کے لیے آگے بڑھے، سب سے پہلے ہم اور آپ آقائے نامدار محبوب پروردگار، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا، اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، شفاعتی لأہل الکبائر کا نغمہ جاں فضا سنانے والے آقا، یعنی شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدا، مصباح الظلم، جمیل الشیم، شفیع الامم، احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وبارک وسلم کی بارگاہ بکسبنا میں جھوم جھوم کر ادب و احترام کے ساتھ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے اور پڑھنے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا شفیعنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم، صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، حضور سیدنا سرکار اعلیٰ حضرت، زور سے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کا نام آئے اور سنی خاموش رہ جائے
تو پھر یہ مزے کی بات نہیں ہے۔ ہاں ہم سچے اعلیٰ حضرت والے اعلیٰ حضرت کے نام کو سن کے جھوم جایا کرتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہاں دو طرح کے اعلیٰ حضرت والے ہیں آج کے دور میں بھی، اس کا خیال رکھیے گا معاذ اللہ رب العالمین۔ ہاں جس طریقے سے پھل بھی دو کوالٹی کا ہے، اناج بھی دو کوالٹی کا ہے، پانی بھی دو کوالٹی کا ہے، جتنے سامان ہیں دو کوالٹی کے ہیں، اسی طریقے سے آج کے دور کے اندر، آج کے حالات کے اندر مولوی بھی دو کوالٹی کے ہیں۔ بالکل کھل کے بات کر رہا ہوں، اگر کسی کو اعتراض ہو تو آپ مجھ سے مل لیجیے گا۔ دو کوالٹی کے ہیں، کون؟ ایک وہ ہیں جو جھوٹا اعلیٰ حضرت کا نام چلاتے ہیں پیٹ کے لیے، کاروبار کے لیے، نذرانے کے لیے اور اپنے اپنے گھروں اور محلوں کے لیے، اور ایک وہ ہیں جو یہاں سے اعلیٰ حضرت کو پکارتے ہیں، جو اعلیٰ حضرت کا نام دکھاوے کے لیے نہیں، اپنے گھروں کی حالات، اپنے گھروں کے حالات کو بدلنے کے لیے نہیں، بلکہ اعلیٰ حضرت کا نام اس لیے پکارتے ہیں کہ یہ وہ ذاتیں ہیں جنہوں نے 14ویں صدی کے اندر ہم کو اسلام دیا ہے، جنہوں نے 14ویں صدی کے اندر ہمارے باپ داداؤں کو اسلام دیا ہے۔ تو ہم سچے اعلیٰ حضرت والے ہیں۔ کون ہیں؟ سچے اعلیٰ حضرت والے ہیں، ہم جھوٹے اعلیٰ حضرت والے نہیں ہیں عالمین، کہ جو نام کے لیے اور اپنے کام کے لیے اعلیٰ حضرت کو پکاریں، در حقیقت نہ ان کے مسلک سے مطلب ہو نہ ان کے مشرب سے۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت سرکار قصیدہ معراجیہ کے تعلق سے، ایک شاعر صاحب حاضر ہوئے سرکار کی خدمت میں، فرمایا حضرت کچھ اشعار لکھ کر کے لایا ہوں حضور کی معراج کے تعلق سے، سماعت فرما لیجیے۔ فرمایا کہ بیٹھو، ابھی عصر کا وقت ہو جائے اس کے بعد میں سنوں گا۔ ظہر کا وقت ہو رہا تھا اور اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ عصر کے بعد جب واپس آئے انہوں نے کہا کہ حضرت اب سن لوں، تو فرمایا کہ آپ سنا دیجئے گا، پہلے ذرا یہ سن لیجئے۔ قصیدہ معراجیہ اعلیٰ حضرت سرکار نے اتنی دیر میں لکھا اور ان کو دیا، جب انہوں نے پڑھا تو بولے اب حضرت مجھے اس کو پڑھنے کے بعد اپنے کے سنانے کی ضرورت نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو وہی اعلیٰ حضرت سرکار قصیدہ معراجیہ شریف کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے، نئے نرالے طرب کے ساما عرب کے مہمان کے لیے تھے۔ اور اسی میں بہت طویل یہ قصیدہ ہے، اسی کے اندر ایک شعر اعلیٰ حضرت سرکار نے فرمایا کہ جب معراج شریف کے لیے حضور جا رہے تھے تو ایسا ہو رہا تھا، ایسا ہو رہا تھا، ایسا ہو رہا تھا، حضور کو تیار کیا جا رہا تھا اور دنیا کو اور کائنات کو سجایا جا رہا تھا۔ اسی میں اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اتار کر ان کے رخ کا صدقہ، جب دولہا تیار ہو گیا، بارات تیار ہو گئی، ڈیکوریشن مکمل ہو گیا، بلا تجزیہ و بلا تمثیل آپ کے یہاں شادی ہوتی ہے تو آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جب بارات چلنے والی ہوتی ہے بس اس کے پہلے دولہے کو سب سے پہلے تیار کرتے ہیں نا۔ تو جب دولہا تیار ہو جاتا ہے کہ شیروانی پہناؤ، اب صافہ پہناؤ، اب ہار پہناؤ، اب سیرہ پہناؤ اور تمام معاملات جو بھی ہوتے ہیں، جب دولہا تیار ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی دولہے کا خاص سب سے پہلے آگے بڑھتا ہے، جیب میں جو بھی ہوتا ہے فوراً اتارتا ہے، فوراً اتارتا ہے۔ تو یہ معراج شریف کی رات وہ رات ہے کہ جو کائنات کے لیے کہہ لیجئے کہ معراج ہوئی، اور اس رات کوئی اور دولہا نہیں بنا ہے، کوئی دنیا کا اور انسان دولہا نہیں بنا، بلکہ محبوب پروردگار کو دولہا بنایا گیا ہے۔ جب آقا کریم دولہا بنے اور تیاری مکمل ہو گئی تب کیا ہوا کہ صدقہ تو پھر اتارنا تھا نا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اتار کر ان کے روح کا صدقہ یہ نور کا بن رہا تھا باڑا، کس کا؟ نور کا۔ ہم جب
صدقے دیتے ہیں تو کوئی پیسوں کا دیتا ہے، کوئی کہہ لیجیے کہ چاندی کا دے دیتا ہے، اور کوئی اگر بہت پیسے والا ہے تو دیگر اپنی اپنی طرح کی چیزوں کے صدقے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں پر معاملہ کسی اور کا نہیں تھا، کسی ایسے ویسے کا نہیں تھا، بلکہ بات تو اس کی تھی کہ جس کے لیے رب نے کائنات کو پیدا فرمایا تھا۔ تو اب صدقہ بھی کیا بڑھ رہا تھا، وہ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ اتار کر ان کے رخ کا صدقہ یہ نور کا بڑھ رہا تھا بارہ، اور لینے کوئی ایسے ویسے نہیں کہ چاند سورج مچل مچل کر جبی کی خیرات مانگتے ہیں۔ یہ حضور کے نور کی روشنی کا صدقہ بانٹا گیا، اور یہ صدقہ ملا کسے؟ چاند بولا کہ ہمیں مل جائے تاکہ ہم اور روشن ہو جائے، سورج یہ کہہ رہا تھا کہ یہ صدقہ مجھے مل جائے تاکہ میں روشن ہو جاؤں۔ تو سبحان اللہ، یہ بارات تیار ہو گئی، صدقہ بھی دے دیا گیا۔ اب بات آگے بڑھی، بلا تنقیح و بلا تمثیل، جب دولہا گھوڑے پر سوار ہوتا ہے اور جب سوار ہونے کے بعد اگر کوئی بھی فرمائش اپنے گھر والوں سے کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی فرمائش کو پورا کیا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کی فرمائش کو پورا کیا جاتا ہے کہ بھئی دولہے میاں ہیں، آج تو ان کی بات تو ماننا پڑے گی۔ اب دولہے میاں کی نہیں مانو گے تو پھر بارات کا مطلب ہی کیا ہے؟ بلا تنقیح و بلا تمثیل، ہزاروں لاکھوں کروڑوں بار، میں صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں۔ جب ہمارے حضور تیار ہوئے، دولہا بنائے گئے، دولہا بننے کے بعد براق پر تشریف لے جانے لگے، تب اعلیٰ حضرت بولے کہ ابھی نہ آئے تھے پشتے زی تک کہ سر ہوئی مغفرت کی شلت۔ کیا؟ کہ ابھی حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف نہ لائے تھے، لیکن اس سے پہلے ہم جیسے گناہگاروں کا خیال آ گیا، آقا کو ہمارا خیال آ گیا، آقا کو اپنے گناہگار امتیوں کا خیال آ گیا، سر ہو گئی۔ کیا سر ہوئی؟ مغفرت کی شلت۔ محاورے کے اندر سر ہونا آپ لوگ جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ بتاؤ، جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ اگر نہیں جانتے ہو تو مجھے بتاؤ، جانتے ہو تو پھر بھی مجھے بتاؤ۔ آپ کوئی چیز سر ہو جائے کسے کہتے ہیں؟ جب کسی چیز کی ٹھان لی جائے، جب کسی چیز کی ٹھان لی جائے کہ نہیں یہ تو چاہیے ہی چاہیے ہے۔ جیسے بچے اکثر اپنے ماں باپ سے کسی چیز کی ضد کر لیتے ہیں اور ایسی ضد کرتے ہیں کہ پھر وہ چیز کی ضد ان کے سر ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مانگنا، ایک ہوتا ہے طلب کرنا کہ یہ چیز مجھے دے دیجئے، والد صاحب یہ مجھے دے دیجئے، مجھے چاہیے، یا میں ایسا چاہتا ہوں کہ یہ چیز مجھے مل جائے۔ ایک ہوتا ہے یہ چیز مجھے چاہیے ہی چاہیے ہے۔ فرق سمجھو، اعلیٰ حضرت سرکار کو فرما رہے ہیں، یہ فرما رہے ہیں کہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم براق پر تشریف لے جانے لگے تو خدا سے اپنے امتیوں کی مغفرت کو مانگا، لیکن ایسا مانگا جیسے بچہ اپنے باپ کے سر ہو جاتا ہے۔ بلا تنقیح و بلا تمثیل، حضور کو اپنے امتیوں کی مغفرت کی شدت ہو گئی کہ مولا یہ تو مجھے چاہیے ہی چاہیے ہے۔ اور پھر کیا تھا؟ پھر یہی تھا کہ صدا شفاعت نے دی مبارک، صدا شفاعت نے دی مبارک، گناہ مستانہ جھومتے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب تمہاری امت کو بخش دیا گیا۔ اور یہاں اعلان حضور سے ہوا، اعلان حضور سے ہوا، پیغام حضور کے لیے آیا، لیکن خوش کون ہوا؟ خوش ہم اور آپ ہو گئے، خوش ہم اور آپ ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نعمت ہمارے ہی لیے مانگی گئی، وہ انعام حضور کا حضور نے ہمارے ہی لیے دیا تھا اپنے رب۔ سبحان اللہ، یہ وہ معراج کی رات ہے۔ در حقیقت کی حضور کی معراج تو ہے، حضور کی تو معراج سبحان اللہ حضور کی ہی معراج ہے، لیکن ہم امتیوں کی بھی معراج کی رات ہے۔ یہ وہ رات ہے کہ جس رات میں حضور نے اپنے رب سے اپنے گناہگار امتیوں کو بخشوا کر کے یہ انہیں خوشخبری دے دی کہ اگر تم میرے ماننے والے ہوگے، اگر مجھ سے سچی محبت کرتے ہوگے تو انشاءاللہ میں تمہیں بخشوانے جاؤں گا۔ تو یہ تو ہماری بھی معراج ہوئی ہے، یہ تو
उम्मतियों की भी मेराज हुई है कि हुजूर ने अपने करम से हमारे गुनाहों की बख्शिश फरमाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये खबीश, ये देव का बंदा, ये नजद का कुंदा, ये वहाबी कहता है कि ये तो मआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन इन्होंने वाक़यात को गढ़ लिया है। सर सैयद अहमद खान अलीगढ़ वाला कहता है मआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन के हुजूर की मेराज एक वहम था मआज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। सुनो, हम तुम के बताते हैं, आपने वाक़यात को सुना होगा कि मैं मेराज शरीफ के लिए जिब्रील अमीन हाजिर हुए, लेकर के हुजूर को जिब्रील अमीन चलते गए, एक आसमान पे पहुंचे, फिर वहां से चले दूसरे आसमान पे पहुंचे, फिर वहां से चले तीसरे आसमान पे पहुंचे, फिर वहां से चले होते सातवें आसमान पर पहुंचे और फिर वहां से सिदरतुल मुंतहा पहुंचे। तब सुना है ना वाक़या मेराज शरीफ का। फिर सिदरतुल मुंतहा पर जिब्रील अमीन रुक गए। तो इससे बाज़ लोगों ने ये समझा, अपने कम ज़हन और गंदे ज़हन से ये जाना कि हुजूर को जिब्रील अमीन रास्ता दिखा रहे हैं। आओ हम तुम्हें बताएं, हमसे मत पूछो, हम अपनी बात